پاکستان جی دنیا کے لیے ایک لیڈنگ ملک ہوگا. اسلامی جو ریاست ہے جو بننی ہے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق بننی ہے, اس کا مرکز پاکستان ہے اور اس سے بڑی کوئی بات ہے نہیں, اور اللہ پاک انشاءاللہ یہ پاکستان سے ہی کرائے گا یہ. پاکستان کا پہلا پرپس بلٹ ٹورسٹ سٹی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک شاندار حقیقت میں بدل رہا ہے. شہر کے اندر ایک شہر کے تصور پر ڈیزائن کیا گیا بلو ورلڈ سٹی ایک ماسٹر پلانڈ کمیونٹی لائف سٹائل پروجیکٹ ہے جہاں روایت اور جدت, ذوق اور سہولت, تفریح اور کاروبار کا حسین امتزاج تخلیق کیا جا رہا ہے. بلو ورلڈ سٹی کا آغاز سال 2018 میں لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 پر واقع چکری انٹرچینج سے چند منٹ کی مسافت پر کیا گیا. آج RDA میں 13,000 کنال سے زائد رقبے کی پلاننگ پرمیشن کے پروسیس سمیت بلو ورلڈ سٹی آنے والے دنوں میں 10-15,000 کنال کے مزید پیسز کی پرمیشن کے حصول کے بعد اپنے رقبے کو 1 لاکھ کنال تک لے جانے کے. بلو سٹی کے آنر اسد نذیر صاحب ایک کامیاب بزنس مین پاکستان کے, آج ان کی باتیں سن کے یہ لگا کہ ایک فرد جس نے 1 لاکھ روپے سے گھر سے آغاز کیا اور آج وہ دبئی کے مقابلے میں پاکستان کے اندر سٹی بنانے جا رہا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا کیا راز ہے. ساتھ صاحب ایک تو بتائیے گا کہ 1 لاکھ روپے سے آپ کہتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلے, تو یہ کامیابی کا سفر کی آپ بیسک کی پوائنٹ آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ تھی کہ آپ نے کہا بلو ورلڈ سٹی کے مالک صرف اللہ کی ذات ہے, ہمارا عارضی کہہ لیں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اور میں اکیلا نہیں ہوں جی, ایک پوری ٹیم ہے. میرے پارٹنر ہیں چودھری ندیم اعجاز صاحب, چودھری نعیم اعجاز صاحب, سرفراز گوندل صاحب میرے بھائی ہیں. یہ سب ٹیم نے مل کے اکٹھے شروع کیا کام, اور جو گھر سے 1 لاکھ روپے نکلے وہ جب ہم نے کاروبار شروع کیا تھا تو اس وقت کا سفر, اور میں اس حوالے سے ذکر کر رہا تھا یہ پاکستان کی زرخیز سرزمین ہے جہاں آپ 1 لاکھ روپیہ بھی لے کے نکلیں تو آپ اربوں خربوں کا کام کر سکتے ہیں. تو جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی یہاں یہ ان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں مشعل راہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو اور مضبوط کریں, اور جو ایفرٹ وہ یہاں کرتے ہیں اس کا ایک تھوڑا سا پورشن بھی پاکستان کو دیں تو وہ گرو کریں گے انشاءاللہ, وہ بھلے کام کی صورت میں ہو یا سرمایہ کی صورت میں. اور جو آپ کی گفتگو کے کامیابی کا راز کیا ہے, تو پہلی تو بات یہ کہ کامیابی کی ڈیفینیشن میرے نزدیک جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے. میں آج یہاں آپ کو لگ رہا ہوں گا کہ کامیاب ہوں کہ نہیں, یہ میرا رب جانتا ہے. آج سے 10 سال بعد میرا کیا بننا ہے, موت سے پہلے میرا کیا حال ہونا ہے, ایمان کی موت لے کے جانا ہے کہ نہیں جانا. اللہ پاک اپنا سایہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے صدقے, ایمان کی موت جو لے کے گیا وہ کامیاب ہے. یہ دنیا کا ایک کہہ لیں تقسیم ہے, اللہ پاک کی تقسیم ہے, اس نے وسائل عارضی طور پہ لوگوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں کہ وہ آپس میں برتاؤ ایک دوسرے سے کیسا کرتے ہیں. تو کامیابی ہے کہ نہیں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. دنیاوی نگاہوں میں جو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ بظاہراً ایک چہل پہل ہے, یہ بھی اللہ پاک کی عطا ہے. اس میں بندے کا پاکستان کے اندر وہاں پر زمینوں کا جب نام آئے تو وہاں پر کرپشن اور اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے دور میں آپ کس طرح اپنے آپ کو بچا کے اور آخرت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میرے بھائی کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو, کوئی زور زبردستی نہ ہو. جو کلائنٹس ہم پہ اعتماد کر کے ہم پہ انویسٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کل کو کوئی کانفیڈنس شیٹر کرنے والا کوئی عمل ہمارے سے سرزد نہ ہو جائے. اور اس میں بھی پاکستان میں اگر آپ جانتے ہی ہیں جو کہ پاکستانی ہیں سب کے جو ادھر کے پولیٹیکل اور سیاسی اور ڈپارٹمنٹس کے حالات ہیں, تو وہاں بندے کو بہت سارے مصائب اور مصیبتیں فیس کرنی پڑتی ہیں گرو کرنے کے لیے. اس میں بھی دین اگین آپ کو دعا اللہ پاک سے کرنی پڑتی ہے کہ اللہ پاک بظاہر جو اسباب ہیں وہ یا حالات ہیں وہ اور پکچر پینٹ کرتے ہیں, اور ایک تیری ذات ہے جو صرف اس سارے کچھ میں سے بچا کے لے کے چلے. تو جو اللہ پاک نے نالج دیا ہے, جو اللہ پاک نے وسائل دیے ہیں, ان کو ہم بروئے کار لاتے ہیں. اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت کو صبح شام وہ چاہے جسمانی ہو یا وہ دوست احباب کی دوستی ہو اللہ پاک عطا کرتا ہے. اس کو بھرپور اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بندہ کوشش کا مکلف ہے. پاکستان جو ان حالات میں آپ کہہ سکتے ہیں فیوچر میں پاکستان کا کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان جی دنیا کے لیے ایک لیڈنگ ملک ہوگا. اسلامی جو ریاست ہے جو بننی ہے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق بننی ہے, اس کا مرکز پاکستان ہے.
اور اس سے بڑی کوئی بات ہے نہیں, اور اللہ پاک انشاءاللہ یہ پاکستان سے ہی کرائے گا یہ کام. تھینک یو ویری مچ. یہ بات ہم ہر ایک پاکستانی کو اور اوورسیز خاص طور پر جو یہاں پر رہ رہے ہیں, ہمیں یہ اس بات کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ پاکستان بننے کے لیے ہے اور پروگریس کرنے کے لیے ہے, اور ہم تمام کو اس میں صرف ان پٹ آپ ڈالیں. ہمارے ملک میں ادارے انٹروین کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ملک کے سیاستدان نہیں اچھے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بیوروکریٹ نہیں اچھے. ہم سب ایک کنبہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ پاکستان آپ کا گھر ہے, میرا آپ کا گھر ہے. یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے, میری بیٹیاں بھی ہیں الحمدللہ, میری مسز بھی ہے, والدہ بھی ہیں, والد بھی ہیں. 5 7 10 لوگوں کا ایک کنبہ ہو اور اس میں ایک کوئی کریکٹر اپنی عمر کی نزاکت میں یا زندگی میں مسائل سیکھتے سیکھتے کہیں بہک جائے. وہ فیمیل بھی ہو سکتا ہے, وہ میل بھی ہو سکتا ہے. اب اس کو آپ راہ راست پہ لانے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اس کو ماریں گے, گھر سے نکال دیں گے, یا کوٹھے پہ چڑھ کے آپ اس کی بدخوئی پورے زمانے میں کریں گے؟ کیا کریں گے آپ اپنے گھر میں؟ آئی ایم شیور ایچ اینڈ ایوری ون آف یو وڈ کم ٹو دی پوائنٹ کہ نہیں, جب گھر کا کوئی فرد بہک جائے گا تو آپ اس کو ڈھکیں گے, مسئلے کو چھپانے کی کوشش کریں گے, انتظار کریں گے, اسے طریقے سے انفارمیشن پازیٹیو پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ میرا بچہ, یہ میری بچی, یہ میری مسز, یہ کوئی نہ کوئی جو بھی کوئی تھوڑا سا سلپ ہو گیا ہے وہ واپس راہ راست پہ آئے. اس طرح اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے کہ آپ کا گھر ہی تباہ ہو جائے. تو ہم نے بھی اپنے ملک کا ایسے ڈنڈورا نہیں پیٹنا کہ ہمارا ملک ہی تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں, ہم میں گندے لوگ بھی ہیں, ہم بھی تو اچھے اور گندے ہیں. دن کے ایک حصے میں ہم اچھے ہوتے ہیں, دن کے دوسرے حصے میں ہم گندے ہوتے ہیں. تو وہ یہ چیلنج تو ہر کسی کے ساتھ جڑا ہے نا. تو ایسی اگر آپ پورے ملک کو دیکھیں تو ایسا کوئی کام نہیں ہم نے کرنا ہے ایز پاکستانی, اس کے پاکستان کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو آگ نہیں لگانی, اس لمٹ تک نہیں لے کے جانا. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ کہ مجھ سے اللہ پاک نے, یہ میں پروجیکٹ نہیں بیچنے آیا, بائی گاڈ خدا را اس کو اس سے نہ تشبیہ دیجیے گا, وہ ساری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. میں نے ایز آرکیٹیکٹ اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ پاک میرے ذمہ کیا ہے, اور میں نے بہت ساری مذہبی جماعتیں بھی جوائن کرنے کی پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی طرف بھی دیکھا. مڑ توڑ کے مجھے ایک ہی چیز ملی کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کام کرنے والے لوگوں کی, جو کام کرتے رہیں, وہاں دھوپ ہو, چھاؤں ہو, بارش ہو, جو مرضی ہو, کام آپ کرتے رہیں جیسے آپ اپنے گھر کے لیے کام کرتے ہیں. پاکستان بھیجتے ہیں, اس سے پاکستان کی اکانومی کا پہیہ چلتا ہے. جب سے ہمارے پچھلے پرائم منسٹر صاحب, نام میں نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ آج کل نام لینے پہ پابندی ہے, میں کسی کا بھی نہیں لوں گا. تو ان کو جب سے مطلب وہ اوورسیز پاکستانیوں کی دل کی آواز بن گئے, اس میں کتنی ریالٹی ہے کتنی نہیں ہے اس تفصیل میں بھی ہم نہیں جائیں گے, لیکن جو بھی پاکستان میں ہوا اس سے رزلٹ یہ نکلا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کانفیڈنس, ہم اس کا کوئی حصہ بنے. وہ خلافت کا نظام ہے, وہ اللہ کی وحدانیت کا نظام ہے. وہ جب اللہ نے چاہا ہم سے کوئی کام لینا, تو میری زندگی کا مشن صرف اتنا تھا کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا نظام اس دنیا میں نافذ کر سکیں. تو یہاں پہ پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے پاکستان کے اندر, جس میں آپ جتنا کہیں کہ وہ میں جتنا زور دوں اتنا وہ کم ہوگا. ہاں, ونس اگین میری یہ کوئی سیلز پچ نہیں ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں I've got nothing to do with بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ نام جو ہے, پر ایز اے پاکستانی ہماری خواہش ہے کہ میری خواہش ہے, میں 23 سال سے اپنے ملک سے باہر ہوں, 23 سال سے, اور مختلف ممالک میں رہا ہوں, پر یقین کیجئے کہ ہر وقت جس طرح آپ سب لوگ ہیں, آپ لوگوں کو بھی اپنا ملک یاد آتا ہوگا, خواہش ہوتی ہوگی کہ یار اپنے ملک میں جائیں, اپنے ملک میں کوئی پیس آف لینڈ ہو, وہاں پہ رہیں. تو اس میں ہم سب نے اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور بہت ساری جو آپ کو نظر آتا ہے نا, جو اکنامک ٹرموائل کے ساتھ ساتھ جو آپ کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے, اگر آپ آن گراؤنڈ رہیں اور اپنا بہت سارا کام کر رہے ہیں, بزنسز کر رہے ہیں, وہ اس سے آپ کو اس طرح افیکٹڈ نظر نہیں آئے گی. ہاں, آپ کو سیاسی عدم استحکام ہے جو اوپر کے لیول پہ ہے, وہ ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سم ٹائم اس کا شکار بھی ہوتے ہیں. لیکن ابھی بھی میں یہ آپ سے جو ہے نا آن دا گراؤنڈ یہ سچویشن بتا رہا ہوں کہ میں برطانیہ جیسے ملک کو چھوڑ کے, BBC جیسے ادارے کو چھوڑ کے, تو اگر میں پاکستان میں 33 کنال رقبے پر محیط اس شاندار ٹاور میں بوٹینیکل گارڈنز تھائی لینڈ کی طرز پر تعمیر کیے جانے والے اسکائی ویو ٹاورز کے ساتھ ساتھ ایک اسکائی روف ریسٹورانٹ, ہیلی پیڈ, روف ٹاپ ٹینس کورٹ, 119 فٹ بلند ایٹریم, ایگزیکٹو پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹس, جم, اسپا
और कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी इस वकीदुल मिसाल प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। ब्लू मॉस्क इस्तांबुल की तर्ज पर तैयार की जाने वाली ब्लू वर्ल्ड सिटी की मरकजी जामे मस्जिद न सिर्फ अपनी हैयत बल्कि अपने पूरे वजूद में ब्लू मॉस्क इस्तांबुल का अक्स है। 104 कनाल रकबे पर मुहित इस मस्जिद का कवर्ड एरिया 19 कनाल ग्राउंड फ्लोर और 12 कनाल बेसमेंट पर मुश्तमिल है, जो कि तारीखी ब्लू मॉस्क इस्तांबुल से ज्यादा है। हमारा ईमान है कि ये अजीमुशान मस्जिद नमाजियों और जायरीन के दिलों में वही रूहानी जज्बा बेदार करेगी जो ब्लू मॉस्क इस्तांबुल का खासा है। तीन 300 कनाल पर फैले पाकिस्तान के पहले नाइट सफारी एंड जू की सैर बच्चों और बड़ों सबके लिए एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा नाइट लिट रूमी स्क्वायर और एजुकेशन स्क्वायर भी ब्लू वर्ल्ड सिटी की शानदार टूरिस्ट अट्रैक्शंस में शामिल हैं। पाकिस्तान के पहले पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी के तौर पर ब्लू वर्ल्ड सिटी वतन अजीज में सयाहत के फरोग में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। इस मकसद के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक 5 स्टार हिल टॉप होटल भी कायम किया जा रहा है, जो सयाहों और कारोबारी हजरात के पुरतायुश क़याम तो आम के अलावा पूरे ब्लू वर्ल्ड सिटी के दिल फरेब नजारे भी पेश करेगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक कंप्लीट कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, जहां तफरीह और कारोबार के साथ रिहायशियों को हर तरह की सहूलत मुहैया की जाएगी। लिहाजा ब्लू वर्ल्ड सिटी में पाकिस्तान आर्मी के सीनियर अफसरान के ज़ेर एहतमाम कायम किए जाने वाले फोर्सेस स्कूल के पहले फ्लैगशिप कैंपस की तामीर पर काम पूरी तनदही से जारी है। फोर्सेस स्कूल का नस्बुल ऐन आलमी मयार के माहौल में बैनुल अक़वामी तर्ज तालीम की फराहमी यकीनी बनाना है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में बहुत जल्द फोर्सेस कैडेट कॉलेज का भी आगाज किया जा रहा है। एक फुल सर्विस हॉस्पिटल भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के कम्युनिटी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर, ऑपरेशन थिएटर्स और ओपीडी से मुज़य्यन ये जदीद हॉस्पिटल माहिर तरीन डॉक्टर्स और सर्जन्स की जेर निगरानी ब्लू वर्ल्ड सिटी और गिरदोनवा के इलाकों के रिहायशियों को मुकम्मल हेल्थ केयर सर्विसेज की फराहमी यकीनी बनाएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने लग्जरी मगर अफोर्डेबल लाइफस्टाइल की बदौलत पाकिस्तान के मुनफरिद तरीन प्रोजेक्ट्स में से एक है, जहां हर तबका जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली फैमिलीज के लिए रिहायशी प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए हैं। जर्नल ब्लॉक ब्लू वर्ल्ड सिटी का बुनियादी मकसद शानदार कम्युनिटी लाइफस्टाइल को हर तबके की पहुंच में लाना है, ताकि हर फैमिली अपने ख्वाबों का तर्ज जिंदगी एंजॉय कर सके। बेहतरीन टाउन प्लानिंग के शाहकार जर्नल ब्लॉक में 5, 8, 10 मरला समेत 1 और 2 कनाल के प्लॉट्स और विलास शामिल किए गए हैं। जर्नल ब्लॉक कमर्शियल बिजनेस और शॉपिंग का जदीद तरीन हब बनने जा रहा है। जर्नल ब्लॉक के बैलेट के इनेकाद के बाद पोजेशन प्रोसेस का आगाज भी रवां साल नवंबर और दिसंबर में कर दिया जाएगा। ओवरसीज ब्लॉक एक वाटरफ्रंट लाइफस्टाइल कम्युनिटी है, जहां आप और आपके अपने एंजॉय करेंगे जिंदगी का हर पल एक नए अंदाज में। 7 और 10 मरला समेत 1 और 2 कनाल के प्लॉट्स पर मुश्तमिल ओवरसीज ब्लॉक पाकिस्तान में जदीद लाइफस्टाइल का आगाज है। हुकूमत पाकिस्तान के शाना बशाना ब्लू वर्ल्ड सिटी वजीर आजम इमरान खान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के लिए 5000 तामीर शुदा मकानात और 50,000 अपार्टमेंट्स के लिए डेवलप्ड लैंड की पेशकश कर चुका है। इस अज़्म की तकमील के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक अलग एरिया भी मुख्तस किया जा चुका है, जहां तरक्याती काम पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है।
नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के इल्हाक के साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी मुतवस्सित तबके के लिए घरों की फराहमी में भरपूर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अवामी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के ऐन मुताबिक एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अवामी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कम आमदनी वाले खानदानों के लिए 3 और 3.5 मरला प्लॉट्स और ड्यूप्लेक्स विलास समेत स्टूडियो 1 और 2 बेड अपार्टमेंट्स की कम कीमत पर फराहमी को यकीनी बनाया गया है। हॉलीवुड ब्लॉक पाकिस्तान का पहला सेलिब्रिटी नेबरहुड है, जहां आप अपनों के साथ सितारों की कहकशां में जिंदगी का हर दिन जी सकते हैं। नॉर्दर्न एवेन्यू पर वाक़े हॉलीवुड ब्लॉक पाकिस्तान का मुनफरद तरीन मंसूबा है, जहां शोबिज इंडस्ट्री के नामवर तरीन सितारे रिहाइश इख्तियार करेंगे। बिजनेस स्क्वायर ब्लू वर्ल्ड सिटी में शामिल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमर्शियल एरिया है, जहां 2 और 4 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ नॉर्दर्न बुलेवार्ड कमर्शियल पर भी 4 कनाल कमर्शियल प्लॉट्स पर पोजेशन और डेवलपमेंट का आगाज किया जा चुका है। ऑर्बिटल अपार्टमेंट्स ब्लू वर्ल्ड सिटी का प्रीमियम प्रोजेक्ट है, जहां के रिहायशी अपने दिन का आगाज करेंगे। दुनिया के बुलंद तरीन हॉर्स मैस्कोट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाटर थीम पार्क, 208 फुट कुशादा ऑर्बिटल एवेन्यू और सरसब्ज पार्क्स के दिलफरेब नजारों के साथ ऑर्बिटल अपार्टमेंट्स में लग्जरी लाइफस्टाइल के आला तरीन फीचर्स जैसे 5 स्टार जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, हाई स्पीड एलिवेटर्स को एक छत तले फराहम किया जा रहा है। ब्लू वर्ल्ड इकोनॉमिक जोन के नाम से दुनिया का जदीद तरीन बिजनेस एंड ट्रेड जोन भी ब्लू वर्ल्ड सिटी में तख्लीक किया जा रहा है, जहां सीपैक रूट के ऐन ऊपर कौमी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी बिजनेस ग्रुप्स आलमी मयार के माहौल में तरक्की की नई मंजिलें तय करेंगे। 5 स्टार होटल, सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, जदीद कॉर्पोरेट सेंटर्स, गोल्फ कोर्स से मुज़य्यन ब्लू वर्ल्ड इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान के बिजनेस कल्चर में एक नई जहत मुतारिफ करवाने जा रहा है। ब्लू हिल्स कंट्री फार्म्स शहर के हंगामों से दूर एक पुरसकून और कुदरती माहौल में सेहत बख्श और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की ख्वाहिशमंद फैमिलीज के लिए जन्नत से कम नहीं। पहाड़ों में घिरी खूबसूरत लोकेशन पर ये 4, 8 और 16 कनाल पर मुहित मॉडर्न फार्म हाउसेस जदीद दौर की तमाम सहूलियात से आरास्ता हैं। मोटरवे से मुल्हिका बेवरले गार्डन्स ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुनफरिद तरीन रिहायशी प्रोजेक्ट है, जहां आप और आपके प्यारे आलमी मयार के माहौल में एक खूबसूरत तर्ज जिंदगी का हर लम्हा भरपूर अंदाज में जी सकेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के गेट नंबर 2, 3, 4 और 5 पर भी तामीराती काम तेजी से जारी है। नामवर तरीन आलमी फर्म के ताउन के साथ माहिर तरीन इन हाउस आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की जेर निगरानी हमारी मुस्तैद टीम्स बेहतरीन वसाइल प्रोएकार लाकर दिन रात एक करके ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक शानदार हकीकत में बदल रही हैं।